بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وقت گزر رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل، آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل میں ہی پتہ چل گیا ہوگا آج میں کس موضوع پہ بات کرنے والی ہوں۔ خاموشی سے بیٹھ کے کبھی یہ سوچیے تو صحیح کہ وقت کتنی تیزی سے میلٹ ہو رہا ہے، برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، رمضان کا انتظار تھا، وہ آیا اور چلا گیا۔ بڑی عید کا انتظار تھا، عید الاضحیٰ آئی اور چلی گئی۔ حج بھی گزر گیا۔ اسی طریقے سے دن گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، لیکن ایک سوال جو ہم سب کے لیے کھڑا ہے، ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں اور پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا، سوچا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں ہمیں صرف کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کہاں رہنا ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کھویا ہوا مال بھی واپس مل سکتا ہے، کھویا ہوا دوست بھی واپس مل سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن افسوس اس دن ہوگا جب انسان کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، کاش کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہوتی، کاش میں نے قرآن کے لیے کچھ وقت نکالا ہوتا، کاش میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہوتی، کاش میں نے اپنے والدین کی خدمت میں چند لمحے گزارے ہوتے۔ لیکن اس وقت کاش کہنے سے بھی نہ تو وقت واپس آئے گا اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، آج ہم سب کے پاس موقع ہے، آج ہم سب کے پاس وقت ہے، آج بھی اللہ کے دروازے کھلے ہیں، ہم اللہ کی جانب ایک قدم بڑھائیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، استغفار کو اپنی عادت بنائیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں، بھلائی کرنا شروع کریں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس سفر کے بعد ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا، نہ شہرت، نہ یہ اولاد، نہ دنیا کی کامیابیاں، صرف کام آئیں گے تو ہمارے یہ نیک اعمال انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک پوسٹ آج میری نظر سے گزری اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں ویسی کوئی پوسٹ، ویسی کوئی آیت میری نظر کے سامنے آ جاتی ہے جو دل چاہتا ہے کہ سب کو سمجھاؤں کہ وقت واقعی میلٹ ہو رہا ہے۔ انسان اپنی آخری دن کی صبح بھی ویسے ہی اٹھے گا جیسے ہمیشہ اٹھتا ہے، میں اور آپ، ہم سب۔ ہمیں کیا معلوم ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے؟ ہم اسی طرح اٹھیں گے، اپنی روٹین کے ساتھ چائے یا قہوہ پئیں گے، گھر والوں سے باتیں کریں گے، ہنسی کی مذاق کریں گے، مسکرائیں گے، مستقبل کی پلاننگز کریں گے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا پہننا ہے، یہ ساری باتیں ہماری معمول کے مطابق ہوں گی۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آج ہماری زندگی کی آخری صبح ہے، آخری مسکراہٹ ہے، آخری گفتگو ہے اور آخری سانسوں کا دن ہے۔ زمین پر سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، مگر آسمان پر اللہ رب العزت اس کے نام کا آخری حکم صادر کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے جس سے نہ تو آج تک کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر بچ سکا، نہ کوئی طاقتور، نہ کمزور۔ جب موت کا حکم نامہ لے کر فرشتے اترتے ہیں تو پھر وہ آ ہی جاتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہو تو رحمت کے فرشتے جنت کی خوشخبری لے کر خوشبودار چادروں میں لپیٹنے کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اعمال صالحہ کی فکر نہ کی، پلڑے میں بد اعمال ہوئے تو عذاب اور انجام کی خبر سنانے والے فرشتے اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سفر کا پہلا مرحلہ اور آغاز ہے جس سے واپس لوٹ کر کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ پھر روح نکلنے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب ملک الموت اللہ کے حکم سے روح کو جسم سے پاؤں سے کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ آنکھوں کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے، زبان خاموش ہونے لگتی ہے، طاقت جواب دینے لگتی ہے۔ وہ شخص جو کل تک اپنے فیصلوں پر ناز کرتا تھا آج اپنے ہاتھ تک نہیں آ سکتا۔ وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ دنیا اس کی نظروں سے دور ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہوگا جب روح سینے سے اوپر اٹھتے ہوئے ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي
وقیل من راق وظن انہ الفراق، ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کون ہے جو اسے بچا لے، آج کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ خود یقین کر لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ڈاکٹرز بے بس ہو جاتے ہیں، دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، مال و دولت خاموش کھڑے رہتے ہیں، اولاد کچھ نہیں کر سکتی، دوست کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کا ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، پھر روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، کمرے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی بے بسی سے چہرہ دیکھتا رہتا ہے، مگر موت کا سفر کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ چوتھا مرحلہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس پر وہ زندگی بھر ایمان لانے یا انکار کرنے کے لیے درمیان میں کھڑا تھا۔ پھر اچانک ایک سانس آتی ہے اور واپس نہیں جاتی، آنکھیں جگہ ٹھہر جاتی ہیں، ہونٹ خاموش ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، دنیا اعلان کر دیتی ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے۔ بس اتنی سی بات، جس کے لیے دنیا چھوٹی پڑتی تھی، آج وہ چند گز کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے محل بنائے تھے اب قبر اس کا گھر بننے والی ہے، جس نے مال جمع کیا تھا وہ دوسروں میں تقسیم ہو رہا ہوگا، جس نے رشتے بنائے تھے سب قبرستان کے دروازے تک ساتھ جاتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ اب کیا؟ اب وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے انجام کے ساتھ۔ پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم دوسروں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کل کوئی ہمارا جنازہ اٹھائے گا۔ آج ہم دوسروں کی قبروں پر کھڑے ہوتے ہیں، کل لوگ ہماری قبر پر کھڑے ہوں گے۔ آج ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کل ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ کاش انسان موت کو صرف ایک خبر نہ سمجھے بلکہ اپنی آنے والی حقیقت کو سمجھ لے۔ کاش قبر میں اترنے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کر لے، کاش قبر میں اترنے سے پہلے اپنی قبر کی روشنیاں اکٹھی کر لے، کاش آخری سانس آنے سے پہلے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لے۔ اے اللہ، آخر میں اتنی دعا کہ ہمیں موت سے پہلے توبہ نصیب فرمانا، موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، قبر میں راحت نصیب فرمانا، قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر پیغام اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کے دل میں ہدایت کی کرن پیدا ہو جائے اور وہ اپنے اس پگھلتے ہوئے وقت کو سنبھال سکے۔ السلام علیکم۔